اس ویڈیو میں مضمون جہانگیر خان دا کانکرر کو پڑھا جائے گا، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ With a little moisture, this soil is extremely fertile. معاف کیجیے گا fertile. With a little moisture, this soil is extremely fertile، یعنی کہ اگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، یعنی اس کا اشارہ انسانی صلاحیتوں کی طرف ہے کہ صلاحیتیں تو بہت ہیں، محض تھوڑے سے سہارے یا رہنمائی کی ضرورت ہے۔ This line from Allama Muhammad Iqbal seems unquestionably true when we think of people as great as جہانگیر خان۔ یعنی یہ جو بات ہے علامہ محمد اقبال نے کہی ہے، یقیناً اس کی سچائی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، خاص کر کے جب ہم جہانگیر خان جیسے عظیم لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ جہانگیر خان was born in Karachi on December the 10th, 1963۔ جہانگیر خان کی پیدائش کراچی میں 10 دسمبر 1963 کو ہوئی۔ He came from a Pashtun family that originated from a village near Peshawar called Nawakale۔ یعنی وہ پشتون خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی ابتدا ایک گاؤں جو کہ پشاور کے قریب ہے جس کا نام ہے نوا قلعہ، وہاں سے ہوئی۔ جہانگیر خان won his spurs in the field of squash, so much so that his name and squash became inseparable۔ یعنی جہانگیر خان جو ہے انہوں نے اپنی جو کامیابی ہے، یہاں لفظ پر جو ہے دراصل یہ ایک چھوٹا سا پہیہ یا چرخی کی مانند ہوتا ہے جو کہ گھڑ سواروں کے بوٹوں کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، جس کی مدد سے وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، یعنی جس طرح سے اس کی مدد سے ایک ضرب سی لگائی جاتی ہے تاکہ گھوڑا تیز بھاگے۔ اور اکثر پرانے وقتوں میں جو گھڑ سوار یا فوجی جنگوں میں کامیابی حاصل کرتے تھے ان کو تحفتاً یہ دیے جاتے تھے۔ تو اس کا جو تعلق ہے، یعنی یہاں حوالہ دیا گیا ہے کامیابی سے، یعنی ان کی جو کامیابیاں ہیں جہانگیر خان کی اس میدان میں، اسکواش کے میدان میں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اسکواش اور ان کے نام کو الگ کرنا یا جدا کرنا ممکن نہیں۔ ایز اف دے ور دا ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن۔ بالکل یہ ایسا یوں ہی ہے جیسے کہ ایک ہی سکے کی جو دو سائڈیں ہوتی ہیں، دو اطراف ہوتی ہیں، یعنی جہاں بھی اسکواش میں کامیابی کی خبر ہوتی اس کا تعلق جہانگیر خان سے ہی ہوتا۔ جہانگیر خان is considered to be the greatest and fittest player in the history of squash and his achievements have not been rivaled to date۔ جہانگیر خان کو سب سے بہترین، سب سے عظیم اور سب سے بہترین کھلاڑی دنیا کی، یعنی کہ تاریخ میں، اسکواش کی دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں سمجھا جاتا ہے، اور ان کی کامیابیاں جو انہوں نے حاصل کی ان کا آج تک کوئی حریف نہیں آیا، یعنی ان کے مقابلے کا، ان کی ٹکر کا کوئی کھلاڑی آج تک میدان میں نہیں آیا۔ This greatest squash player of all time faced many ups and downs in his early life۔ اسکواش کے اس عظیم کھلاڑی نے اپنے ابتدائی دور میں بہت سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا۔ When a child, جہانگیر خان was physically very weak۔ جب وہ بچپن میں تھے تو یعنی بہت چھوٹے تھے تو انہیں وہ جسمانی طور پر خاصے کمزور تھے۔ He had undergone 2 surgical procedures for hernia before attaining the age of 12۔ تو انہیں 2 مرتبہ ہرنیا کی وجہ سے آپریشن بھی کرانا پڑا 12 سال کی عمر سے پہلے۔ His doctors therefore wanted him not to take part in any sort of physical activities۔ لہٰذا ان کے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کسی قسم کی جسمانی مشقت سے انہیں منع کر رکھا تھا۔ Nonetheless, his high zest and passion to excel could not be fettered by any physical malady۔ بہرحال پھر بھی ان کا جو جوش و جذبہ تھا، جو جنون تھا، جوش و خروش تھا کامیاب ہونے کا اس کھیل میں، وہ کبھی بھی مان نہ پڑا اس جسمانی کمزوری کی وجہ سے۔
یا کمی کی وجہ سے. He embarked on the most grueling sport of squash and through his courage and determination ultimately prevailed. یعنی انہوں نے اس مشقت طلب کھیل جو ہے اس کا آغاز کیا. امبارک کرنا یعنی آغاز کرنے کو کہتے ہیں گرولنگ یعنی مشقت طلب. تو انہوں نے اپنی ہمت اور اپنے عزم سے بالآخر اس پر غلبہ پا لیا، یعنی اس کھیل پر وہ ایک طرح سے چھا گئے. آگے پڑھتے ہیں. Another great shock he received was the accidental demise of his elder brother تورسم خان. یعنی کہ ایک اور جو انہیں جھٹکا لگا وہ اچانک ہونے والی موت تھی ان کے بھائی کی، جن کا کہ نام تورسم خان تھا. who succumbed to heart attack during a match in Australian Open. یعنی آسٹریلین اوپن کے دوران جو ان کے بھائی تھے انہیں دل کے دورے کا شکار ہونا پڑا کہ جس کی وہ تاب نہ لا سکے. یعنی یہاں سکم سے مراد ہے کہ ان کی اس وجہ سے وفات ہوئی. Torsam Khan was one of his coaches as well, the other two being Roshan Khan, his father, and Rahmat Khan, his cousin. یعنی ان کے تورسم خان جو تھے وہ نہ صرف یعنی کہ ان کے بڑے بھائی تھے بلکہ وہ ان کی تربیت بھی کر رہے تھے اس کھیل میں، یعنی ان کے کوچ تھے. اور دوسرے دو جو ان کے اس طرح سے کوچ تھے وہ تھے ایک تو روشن خان جو کہ ان کے والد تھے اور رحمت خان جو کہ ان کے کزن تھے. جہانگیر خان not only loved him but also got inspiration from his example. یعنی جہانگیر خان کو نہ صرف اپنے ان بھائی سے محبت تھی بلکہ وہ ان سے حوصلہ افزائی لیتے تھے. یعنی کھیلنے کا جو جذبہ ہے ان کی وجہ سے ان میں پیدا ہوا. His sudden death could have made جہانگیر خان wrap up all his dreams and quit the game forever. یعنی اچانک جو ان کی موت ہوئی ان کے بھائی کی تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھپ کر دیتے، یعنی اپنا جو کھیل ہے اس کو اور اپنے خوابوں کو بیچ میں ہی ادھورا چھوڑ دیتے اور ہمیشہ کے لیے یہ کھیل ترک کر دیتے. بٹ فار ہز اسٹرانگ ڈٹرمنیشن، لیکن چونکہ ان کا عزم خاصا مضبوط تھا، ہی گرو انٹو دا موسٹ سکسیزفل پلیئر ان دا ہسٹری آف اسکواش. تو بالآخر وہ اسکواش کے کھیل کی تاریخ میں سب سے کامیاب ترین کھلاڑی بنے. Besides, he established fame for his incredible fitness and stamina and was widely known as the fittest player in the world of sports. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جسمانی مضبوطی کے لحاظ سے بھی شہرت پائی، اور جو کھیلنے کا ان کے اندر بہت زیادہ جذبہ تھا اور سکت تھی زیادہ دیر تک کھیلنے کی، تو اس وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور رہے اور سب سے تندرست ترین کھلاڑی کا بھی انہیں خطاب ملا. On account of his physical weakness from his recent illness. یعنی ان کی حالیہ ایک بیماری کی وجہ سے جو انہیں کمزوری جسمانی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. The selectors decided not to select him to play in the World Championship in 1979. تو بیماری اور کمزوری کی بنا پر جو ان کے منتخب ہیں جو کھیل کے لیے چنتے ہیں کھلاڑیوں کو، انہوں نے انہیں 1979 کی جو ورلڈ چیمپئن شپ تھی اس کے لیے منتخب نہیں کیا. All the same, to satiate his unshakable spirit, he instead of giving in plunged into the World Amateur Individual Championship. تو جیسا کہ وہ بالکل بھی اپنے بھرپور اور قائم رہنے والے جذبے کے تحت بجائے کہ ہمت ہار جاتے، انہوں نے شمولیت اختیار کی یا وہ داخل ہوئے ورلڈ ایمیچور. معاف کیجیے کہ یہ جو لفظ ہے اسے برٹش انگلش میں ایمیچر پڑھا جاتا ہے جبکہ امریکن انگلش میں ایمیچر، جس سے مراد ہوتی ہے کہ کسی کام کو آپ ڈیوٹی کے تحت نہیں بلکہ شوقیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو ایک چیمپئن شپ منسوب تھی ورلڈ ایمیچر کے نام سے، اس میں انہوں نے شمولیت حاصل کر لی، یعنی ہمت نہیں ہاری. آگے بڑھتے ہیں. And at the very tender age of just 15 years, اور
صرف محض 15 سال کی کم عمری میں انہوں نے became the youngest ever winner of the prestigious event، اور اس عالیشان جو یہ تقریب ہوئی یا یہ مقابلہ ہوا اس کے وہ فاتح بنے، یعنی اس کو انہوں نے جیت لیا۔ At the age of 17, Jhanagir Khan astounded the world by beating the world number one Geoff Hunt of Australia in the final to become the youngest champion of the World Open in 1989۔ 17 سال کی عمر میں جہانگیر خان نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا جب انہوں نے اول نمبر پر آنے والے آسٹریلیا کے کھلاڑی جوف ہنٹ کو شکست دے کر فائنل کے مقابلے میں وہ دنیا کے سب سے نوعمر فاتح کے طور پر سامنے آئے، جبکہ یہ ورلڈ اوپن 1989 کا واقعہ تھا کا کھیل تھا جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ This tremendous victory proved to be the scratch line for the journey of his success that went on as unstoppable as the wind for 555 matches consecutively in the next 5 years, 1981 to 1986۔ This tremendous victory proved to be the scratch line for the journey of his success، یعنی یہ جو ایک شاندار یا عالیشان کامیابی تھی، ایک فتح تھی، یہ آغاز تھا اس سفر کا، ان کی کامیابی کے، جو کہ کبھی نہ رکنے والا تھا، بالکل آندھی کی طرح سے، کہ جس میں یعنی جس کے تحت انہوں نے 555 میچ کھیلے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک، اگلے 5 سالوں کے اندر 1981 سے 1986 کے عرصے کے دوران۔ It is the longest winning streak by any athlete in the top level professional sports as per the record of Guinness Book of the World Records، یعنی کہ یہ جو ان کی جیت کا ایک طویل ترین ایک سلسلہ تھا، یہ کوئی کسی بھی کھلاڑی جو کہ بہت اونچے لیول پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ماہر کھلاڑی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یعنی یہ درجہ حاصل نہیں کیا، اور یہ جو مقام انہوں نے حاصل کیا اس کا شمار گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی آتا ہے۔ During his distinguished career, he won the World Open Championship for 6 times and the British Open a record 10 times in a row from 1982 to 1991۔ اپنے اس ممتاز ترین دور کے اندر انہوں نے ورلڈ اوپن چیمپئن شپ جیتی تقریباً 6 دفعہ، اور برٹش اوپن جیتا، اور لگاتار اسے 10 مرتبہ یعنی جیتا تواتر کے ساتھ، یعنی ایک کے بعد ایک، 1982 اور 1991 کے عرصے کے دوران۔ تو مضمون جو ہے اس کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔